ایک طرف میں نے عرض کی پیر آ گیا، دوسری طرف اللہ رسول آ گیا، تو کہا ہمارا پیر سچا ہے چاہے کچھ بھی ہو، اللہ اکبر کے۔ تو یہی کام عیسائیوں نے کیا اور یہودیوں نے کیا، تباہ و برباد ہو۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں آپ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ سنیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یہ وہ جوان ہے جس نے 10 صحابہ سے بیٹھ کے سیکھا ہے۔ یہ امام بخاری، یہ سارے امام بعد کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی ہیں، اور 10 صحابہ سے آپ نے بیٹھ کے دین سیکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے لوگوں، اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آئے اور دوسری طرف مجھ تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو اور میں نے مسئلہ بیان کر دیا ہو، تمہیں اگر اس کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ یہ وہ امام کہہ رہا ہے جس کے پوری دنیا میں ماننے والے ہیں۔ ہم خود حنفی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے اور سر دھنیے۔ وہ فرماتے تھے اگر لوگوں ایک طرف میرا مسئلہ بیان کیا ہو جو میں نے حدیث اور قرآن سے نکالا، اگر اس کے مقابلے میں تمہیں کوئی اور مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مل جائے صحیح، تو فرمایا میرے فرمان کو، میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دینا۔ یہ تھا حق بیان کرنا۔ اور ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ اگر میرے فرمان کے، میرے مسئلے بیان کیے ہوئے، فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا، میرے بتائے ہوئے مسئلے کے مقابلے میں آپ کو صحیح حدیث مل جائے تو میرے فرمان کو چھوڑ دینا۔ یعنی جن کے اتنے فالوورز تھے، اتنے ماننے والے تھے، وہ شخصی تقلید کے اتنے مخالف تھے، وہ کہتے تھے ہمارے فرمان کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو قبول۔ اس ضمن میں سونے آقا کے سونے غلاموں کی بات ذرا میں آپ کو سناؤں، ذرا کہو نا سبحان اللہ، ذرا اونچا اونچا کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت جس کا بچہ 6 ماہ کا پیدا ہو گیا تھا، 6 ماہ کا، اور یاد رکھیے اگر کسی کے گھر میں 6 ماہ کا، کم از کم جو بچے کی پیدائش کا موقع ہے وہ 6 ماہ ہے، اگر کوئی بچہ 6 ماہ کا پیدا ہو جائے تو اس کی ماں پہ تہمت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ کہ ایک نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مقدمہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رجم کرنے کا یعنی سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ زانیہ تھی، وہ شادی شدہ ہے، اور ثانیہ کا سزا یہ ہے جو عورت یا مرد شادی ہونے کے بعد زنا سے مرتکب ہو جائے، شریعت کہتی ہے پتھر مار کے مار ڈالو۔ سر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ہماری شریعت کو۔ بتائیے اگر 4 کو ایسے لٹکایا جائے گا 5واں کام کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر ڈاکو کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جیسے قرآن نے کہا ہے والسارق والسارقۃ، تو کیا خیال ہے ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جناب یہ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں نا، تو ہم نے قانون لاگو کیے نہیں، پھر ہمارے گلی گلی میں چور ہے، ہر طرف ہی چور ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب اس کو رجم کرنے کا حکم دیا تو علی پاک تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اس کو رجم کرنا جائز نہیں، اس کو رجم کرنا جائز نہیں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں رجم کر دو، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں۔ فرمایا کیونکہ حمل کی کم از کم مقدار 6 ماہ ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ ایسے ہی بات کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کا قرآن، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ 26ویں پارے میں ہے، اس میں حکم دیا گیا کہ مائیں کھیر دودھ پلائیں اور مدت حمل 30 ماہ ہے۔ تو فرمایا 24 ماہ ہو گئے اس دودھ پلانے کے، اور جو ہے 2.5 سال، اور 6 ماہ ہو گئے حمل کے۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جس کے گھر میں 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوگا وہ عورت سنسار نہیں کی جائے گی۔ دوسرا سنیے، عبداللہ بن مصعب کہتے ہیں، فرماتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرمایا عورتوں کا جو مہر ہے 40 اوقیہ یعنی 10 چھٹانگ چاندی سے، یعنی 10 درہم چاندی کے، اس سے زیادہ کوئی مقرر، کیونکہ لوگ پھر زیادہ مقرر کرنے لگے تھے، رواج بڑھ گیا تھا، اس لیے غریبوں کی بیٹیاں گھر بیٹھ رہی تھی، جیسے آج رواج ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کو دینے کے لیے پیسے نہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ 10 جو ہے چاندی کے درہم اگر کسی کے پاس، یہ کم از کم مقدار ہے، اوپر دینا جائز ہے، لیکن کیونکہ معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کے بعد
فرمایا زیادہ نہ باندھو، اور جس نے زیادہ مہر باندھا، توجہ ہے میرے بھائیو، باندھا اور زیادہ، فرمایا اگر کسی نے زیادہ باندھا تو میں عمر وہ لے لوں گا اور وہ بیت المال میں جمع کر لوں گا، 10 مہر سے زیادہ تو لے گا۔ فرمایا تب سنو آنکھوں ذرا سبحان اللہ، ہاں بات دیکھیے، ایک چپٹی ناک والی عورت، کیونکہ اس وقت عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، ایک چپٹی ناک والی دراز قد عورت پچھلی صف سے کھڑی ہوئی، دلیر اتنی تھی وہ، اللہ اکبر، فرمایا کھڑی، اور اس نے کہا عمر کیا حکم دیا آپ نے؟ کیا کہا کہ جو 10 درہم سے زیادہ دے گا میں اس سے لے لوں گا۔ اے عمر، ہم آپ کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ سنو صحیح، ہم عورتیں بھی ایسی تھیں وہاں، فرمایا ہم آپ کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس اگر قرآن کی واضح دلیل ہے تو بیان کرو۔ عمر تو سر خم تسلیم کرنے والا جوان ہے، کو ضدی تھوڑی ہے، اللہ اکبر۔ تو عورت کہنے لگی عمر، اللہ کے قرآن نے کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا قنطار کہتے ہیں ڈھیروں، اللہ نے فرمایا اگر تم دے چکے ڈھیروں، ان کو اگر ڈھیروں دے چکے تو فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ہرگز نہ اس سے واپس لو۔ اب جب باندھ دیا گیا عمر تو پھر تمہاری جرت نہیں کہ تم واپس لے لو، آگے عمر تھا، کہو نا سبحان اللہ۔ کوئی میرے جیسا مولوی تھوڑی تھا کہ میری بات غلط ہو رہی ہے تو میں غلط کر دوں، نہیں، آپ نے کیا کہا، سر ممبر کھڑے ہو کے کہا، فرمایا عمر نے خطا کی، فرمایا عورت نے صحیح کہا، مرد نے خطا کی۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا بیان، اللہ اکبر۔ دل بڑا باتیں بڑی سونی ہے، ذرا پھر کہو سبحان اللہ، ہاں اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قوم کو جلوا دیا تھا، آپ نے خارجیوں کے ساتھ جنگ کی تھی، 3000 خارجیوں کو آپ نے رکھ کے آگ لگوا دی تھی، اللہ اکبر۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، جب آپ کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو کبھی نہ جلاتا، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کے عذاب سے سزا نہ دو، کیونکہ جلانا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، لہذا بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ بندوں کو جلائے، اللہ اکبر۔ البتہ میں ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیتا، کیونکہ وہ خارجی تھے، دین سے نکل گئے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو، اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی تو فرمایا ابن عباس نے سچ کہا ہے، گویا پتہ چلا شخصی تقلید کبھی بھی جائز نہیں ہے، ہم جب بھی دیکھیں گے پیر کو بھی تب دیکھیں گے جب اس کی بات ہمارے آقا کے ساتھ جڑتی ہوگی، اللہ اکبر۔ آج کی بات مختصر کروں، فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا یہ کافر چاہتے ہیں کہ مٹا دیں بافواہہم، اپنی پھونکے مار کے اس دین کو، یعنی اس دین میں کوئی نہ کوئی ایسی بات پیدا کریں جس کی وجہ سے دین میں رکھنا پیدا ہو، فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ ہرگز نہیں مانے گا، توجہ کیا نہیں یار تاری، اللہ ہرگز نہیں مانے گا۔ بھلا یہ بتلاؤ مانی کس کی جائے گی؟ اللہ ہی کی مانی جائے گی۔ فرمایا جتنا یہ کر لیں، جو کچھ کر لیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اب اس نور سے مراد دو باتیں ہیں، یا تو اس سے مراد دین ہے، یا تو اس سے مراد قرآن ہے، یا تو اس سے مراد آمنہ کے لال کی جان ہے، کیونکہ تینوں کو اللہ نے نور کہا ہے۔ فرمایا نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات نہ پسند ہو، فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ ذات جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین برحق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ، اب یہاں لیظہرہ کی جو ضمیر ہے ہاں کے اوپر پیش ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں ضمیر، یہ ضمیر اللہ کی طرف بھی ہے، اللہ کے دین کی طرف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف بھی ہے، اللہ اکبر۔ اس کا تین ایمان بن سکتا ہے، فرمایا لیظہرہ تاکہ وہ غلبہ دے دے، غالب کر دے، علی الدین کلہ، اس کے دین کو یعنی رسول اللہ کے دین کو پوری روئے زمین پہ تمام ادیان پہ غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ انشاءاللہ کل اس میں ختم نبوت اور سرکار کی بعثت کی شان ہے، کل بیان کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی